اسی حوالے سے کمٹمنٹس ہوئی تھی اور وہ کمٹمنٹس پوری نہیں ہوئی. نہ صرف یہ 22 کا سیلاب پاکستان کا آپ کے سامنے ہے اور بہت سارے رہنما آئے پاکستان, اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل آئے اور دنیا بھر سے کمٹمنٹس کی گئی اور وہ کمٹمنٹس بھی پوری نہیں ہوئی. اور اس فورم میں وزیر اعظم نے اسی پہ فوکس کیا اور زیادہ تر جو عالمی برادری ہے, خاص کر کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جو یو این کے ممبرس بھی ہیں اور سائنس ٹیکنالوجی اس سے ہٹ کے جو وار کے حوالے سے ان کی جو پیداوار ہے, جو انڈسٹری چل رہی ہے جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں اور یہ خطہ سارا بھگت رہا ہے, وہ وعدے تو کرتے ہیں لیکن کمٹمنٹس اگر پوری نہ ہوں تو میرے خیال میں یہ ایک انتہائی افسوسناک ہے. اور ہیومنٹی کے حوالے سے, جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی یہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور وزیر اعظم نے یہ بات اسی برادری کو پھر ایک مرتبہ پھر گوش گزار کی کہ ایک تو کمٹمنٹس کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے یہ ترقی پذیر جو ممالک ہے, خاص کر کے یہ خطہ ہمارا, وہ اگر بھگت رہا ہے تو اس پہ بھی آپ کان نہیں دھر رہے. اور تیسری بات آپ نے بہت اچھی کی کہ ہمارا پڑوسی ملک جس کی تقریباً 2 بلین پونے 2 بلین آبادی, اور پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں جو ایٹمک جو اثاثے ہیں یا اس کی حوالے سے جو ان کی انریچمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہے. وہ اس کانفرنس میں شریک بھی نہیں ہوا. جی, تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو عالمی برادری کو فوکس بھی کرنا چاہیے. نہ صرف کمٹمنٹ, ایسے چیزوں کو قابو کرنے کے لیے بھی ان کو اقدامات کرنے چاہیے تاکہ دنیا کو اس میں بچایا جواد جائے. فیضی صاحب, مسئلہ یہ کہ عالمی طاقتیں, عالمی قوتیں, ان کے پاس وسائل بھی بڑے ہیں اور انہوں نے اپنے کام تو سیدھے کر لیے ہیں, اپنا آپ انہوں نے سیو کر لیا, اچھی بات ہے. اچھا, اس میں ہماری حکومت بھی کتنا کچھ کر سکتی ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یعنی ہر بندے کے پیچھے تو ایک پولیس والا نہیں نہ بٹھایا جا سکتا کہ یہ گندی یہاں پہ نہیں پھینکنا, یہ فیکٹری والوں کو. یہ ابھی ہم ایک سیکرٹری صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ جی کہ وہ بٹوں کا گورنمنٹ نے کیا, ان پر سختی کی, فلٹر لگا دیے ان کے چمنیوں کے اوپر, تو وہ جنہوں نے نہیں لگائے تھے کچھ ایسے تھے, انہوں نے کہا ہم بند کر رہے ہیں, رات کو وہ شفٹ لگا لیتے تھے. تو ذمہ داری جو ہے وہ بطور قوم کچھ ہماری کوئی احساس ہے ہمیں؟ ہم تو ماسک نہیں پہنتے, میں لاہور میں میرے لیے ہے, آپ کے لیے اپنے لیے ہے نا, نہیں پہنے, میں نہیں پانا, میں نے عادت نہیں ہے. ایشو یہی ہے کہ خود مجھے اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی اور انفرادی سطح پہ, اجتماعی سطح پہ, محلہ لیول پہ, ٹاؤن لیول پہ, سٹی لیول پہ, پروونس لیول پہ اور فیڈرل لیول پہ, اور یہ سب کو کرنا پڑے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہم نا وہ جو ڈسٹ بن ہے نا اس کے اندر چیز پھینکیں گے نہیں, نشانہ لگا لیں گے کہ بڑے نشانے باز ہیں. میں کل بھی ایک چینل پہ یہ بات کر رہا تھا کہ کیا اس ساری صورتحال میں وہ چینلز جنہوں نے لائسنس لیتے ہوئے یہ لکھ کے دیا ہوا ہے, مشروط ہے کہ ہم جو لوگوں کے معاملات ہیں, پبلک سروس میسیجز اتنے % ضرور نشر کریں گے, وہ نہیں ہو رہے. یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ اویئرنیس نہیں دے رہے, آپ سمجھا نہیں رہے, آپ ماؤں کو نہیں سمجھا رہے, آپ بچوں کو نہیں سمجھا رہے, بڑوں کو نہیں سمجھا رہے. تو اسٹیٹ آرگنائزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹی وی میں, پی ٹی وی میں ایک دور میں ہم نے وہ ڈرامے جو میسج فل ہوتے تھے سارے دیکھیں, اور پھر وہ جو سوشل اب بھی ہم بات کر رہے ہیں, اب بھی ہم بات کر رہے ہیں. کل پتہ نہیں وہ چلا کس طرح گئے پرائیویٹ والے, دیگر چینل والے, میری یہ گفتگو اور چل بھی گئی. لہذا ایشو یہ ہے عمران شفقت صاحب, دوسری بات یہ ہے یہ مسئلے تب حل ہوں گے اگر ہم اپنی زبان کی آلودگی اور سیاسی آلودگی, معاشرے میں پھیلائی ہوئی اوئے پھڑ لو اینو وہ آلودگی, گالم گلوچ کی آلودگی, یہ ختم کریں گے تو پھر بیٹھ کے آپ ایسے مسائل کا حل نکال پائیں گے. ظاہر ہے دنیا کی کوئی قوم جو ہے وہ اس وقت تک اپنے چیلنجز جو ہوتے ہیں یا سیدھے کام جو ہو سکتے ہوتے ہیں, جو ڈویبل ہوتے ہیں, ان کو بھی اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک آپ کے قوم کے اندر جو ہے وہ اتفاق نہ ہو, یا کہتے ہیں کچھ ایشوز اس طرح کے ہوتے ہیں ان پر سیاست نہیں ہوتی, لیکن یہاں پر تو ریاست کی سٹیک کے اوپر سیاست ہوتی ہے. ایک جملہ میں ضرور کہوں گا, پھر نور اللہ صاحب ارشاد فرمائیں گے. وزیر اعظم نے وہ اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم ہو, وہاں پہ بھی 2 ٹوک بات کی, یہ سارے ایشوز. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ہے, آج کی جو شہ سرخیاں اخبارات کی وہ آپ نے یقیناً دیکھی ہوں گی, اس میں یہ ہے کہ ہمارے اگر معاشی مسائل
وہ حل ہوں گے تو یہ آلودگی ختم ہوگی. کسی اور کا کام میرے سر پہ پڑا ہوا ہے. اور پھر ان کا یہ کہنا اقوام متحدہ میں بھی اور COP 29 میں بھی یہ کہنا کہ قرضوں کی دلدل میں یا چنگل میں پھنسا کے جو رکھا گیا ہوا ہے, آپ ہمارے ساتھ یہ ناروا سلوک نہ رکھیں تو ہم اپنے بہت سارے مسائل حل کر سکتے ہیں اور ہماری انڈسٹری آگے جا سکتی ہے, ہماری معاشی جو پہیہ ہے وہ تیزی سے گھوم سکتا ہے, ہمیں دستے نگر نہیں رہنا پڑے گا. وہ قرضوں کے مسائل جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی بڑے سنگین ہیں. اس میں دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے اور معاشروں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بندے کا پتہ چل جائے نہیں دے سکتا یار, تو تھوڑی سی اس کے ساتھ معاملہ کر لیتے ہیں, کوئی نرمی کر لیتے ہیں. تو وہ تو خیر پاکستان کو جو یہ سختی ہو رہی ہے اس کے پیچھے تو سائنس کوئی اور ہے. تو وہ جو سائنس ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ سائنس کیا ہے. اس کے باوجود ذمہ داری ہماری ہے, اس قوم کی ہے, ہمیں ایک قوم کی طرح بیہیو کرنا پڑے گا. نور اللہ صاحب بتائیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بظاہر, لیکن یہ بہت بڑے مسائل ہیں. جب آپ سانس نہ لے سکتے ہوں, جب آپ کی جو قدرتی آفات ہیں وہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں, تو ان سے نمٹنے کے لیے کیا صرف حکومت ہی ذمہ دار ہے یا قوم کو بھی کچھ سوچنا ہے؟ قوم یقیناً ذمہ دار ہے, ہم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے, لیکن ظاہر ہے اوور آل جو رسپانسبلٹی ڈائریکٹ آتی ہے وہ تو گورنمنٹ پر آتی ہے, کیونکہ قوم میں بھی وہ اویئرنیس کریٹ کرنا اور اس کے بعد رولز کو امپلیمنٹ کرنا, رولز بنانا اور ان کو امپلیمنٹ کرنا وہ حکومت اور حکومتی اداروں کا ہی کام ہوتا ہے. اور دنیا بھر میں ایسا ہوا ہے. COP 29 میں جب وزیر اعظم بات کر رہے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ COP 27 اور 28 میں جو ہمارے ساتھ کمٹمنٹس ہوئی تھی وہ پوری نہیں ہو سکی. ہم یہ جو آلودگی, یہ زہر, یہ اسموک کی صورت میں برداشت کر رہے ہیں یا ماحولیاتی آلودگی کی صورت میں برداشت کر رہے ہیں, اس میں سارا شیئر ہمارا تو نہیں ہے. یہ تو دنیا کی ترقی, جو دنیا نے ترقی کی ہے, جو دنیا نے دولت کمائی ہے, جو دنیا نے نئی چیزیں بنائی ہیں, جو دنیا نے تجارت کی ہے, اس سب کا خمیازہ ہمیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے. ہماری ایٹماسفیئر تو ایک ہی ہے, اوزون لیئر بھی ایک ہی ہے, اس سب چیزوں میں ہے. ہمارا 2% بھی نہیں, ہمارا 0.9% جو شیئر ہے گرین ہاؤس جو امیشن ہے اس میں وہ 1% سے بھی کم ہے, 0.9% ہمارا شیئر ہے, لیکن ہم اس کو بھگت رہے ہیں. ہمارے صرف پنجاب میں 1 کروڑ سے زیادہ بچے اس سے متاثر ہوئے. ابھی فی الحال حکومت نے جو فوری ایک ریلیف دیا جا سکتا تھا, لاہوریوں کی عمر جو ہے وہ اوسط عمر اس میں 7 سال جی کمی ہو ری ہے فوری طور پہ. تو دیکھنا حکومت کے پاس, آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا, میں اتنے آیا سا کہ میری 7 سال بڑھ جائے گی, لیکن جو اسلام آباد کا حال ہے 6 سال ہی رہے گی, 1 سال تو ہی فرق. جو گورنمنٹ کے پاس فوری ایک ریلیف دیا جا سکتا تھا وہ اسکولوں کو بند کر دیا گیا ایک سرٹن ٹائم کے لیے, 17 نومبر تک کے لیے بند کیا گیا تعلیمی اداروں کو. یہ بھی ضروری تھا, مطلب یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے, لیکن یہ بھی ضروری تھا کہ صبح کے وقت چونکہ بہت زیادہ اسموگ ہے تو اس میں وہ بچوں کو بیمار ہونے کا خطرہ ہے, ان کی بیماری وہ سارا ہمارا جو ہے صحت کے نظام پر برڈن. بچے اسکول جانا بند ہو گئے ہیں لیکن ریسٹورنٹس میں رات کو رش بڑھ گیا, ٹریفک کے لوڈ میں اضافہ ہو گیا, اس میں جو ملٹیپل چیزیں نا, جیسے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ یہ پرانا مسئلہ ہے اور اس کو لمبا ٹائم لگتا ہے. نو ڈاؤٹ اس کو ٹائم لگتا ہے. جن دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے ان مسائل کو فیس کیا ہے, جس میں رشیا ہے, برطانیہ ہے, امریکہ ہے اور چائنا ہے, اور لیٹسٹ جو ہیں وہ امریکہ اور چائنا کی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں. ہم لاس اینجلس کی بات کرتے ہیں, ہم بیجنگ کی بات کرتے ہیں, ہم چینگڈو کی بات کرتے ہیں. وہ شہر جو دنیا کے آلودہ ترین شہر تھے وہ دنیا کے صاف ترین شہروں میں تبدیل ہوئے. اچھا کہیں 20 سال لگے اور کہیں 10 سال لگے, اس میں انہوں نے پلاننگ کر کے اس کو آگے لے کر چلے ہیں. کیا ہمارے ہاں وہ پلاننگ شروع ہو گئی ہے؟ تو اس کا بھی فقدان نظر آتا ہے. ہم ایک کیمپین ہم نے شروع کی ہوئی ہے جس میں وہ پلاسٹک کے بیگز اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پنجاب گورنمنٹ ایک بڑا ریگولر کیمپین چلا رہی ہے. پلاسٹک کے بیگز تو پنجاب میں, لاہور میں تو بالکل, میں وہی کہہ رہا ہوں, پنجاب میں گورنمنٹ اس پہ حوالے سے کیمپین کر رہی ہے, اس پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس پہ میرا خیال ہے ہنگامی بنیادوں پہ ملٹیپل ٹاسکنگ کے ساتھ وہ کرنا پڑے گا. سب سے امپورٹنٹ 2 سیکٹرز ہیں, ایک ٹرانسپورٹیشن کا اور دوسرا انڈسٹری کا. انڈسٹری میں جیسے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ انڈسٹری کو ان سسٹمز میں لے کر آنا ہے جو ترقی یافتہ ممالک میں موجود ہیں, اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. اچھا اس میں سختی کرنے کی ضرورت ہے, لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ سارا کام کرنا ہوگا. دوسرا ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے دنیا بھر میں الیکٹرک وہیکلز کی طرف جا رہی ہے دنیا, اور جو ان فٹ گاڑیاں ہیں, گاڑیوں کے فٹنس جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ہاں لاز میں تو وہ موجود ہے لیکن پریکٹیکلی اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اس میں عمران صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ میڈیا بھی, جس طرح پہلے بات ہو گئی,
ایک ہم سمجھتے تھے کہ سب سے مؤثر آواز ہے ممبر و محراب کی، ہاں لہٰذا حضرت صاحب کو، پیر صاحب کو، خطیب صاحب کو، امام صاحب کو وہ بھی یہ چاہیے کہ اس پہ مسلسل لیکچر رکھیں، اور خدا کے لیے اس سے پہلے مسجد کے واش روم صاف ہوں اور ٹوٹی نہ تنی ہوئی ہو کہ وہ جی پانی لیک ہو رہا ہے، اس کو سب سے پہلے دیکھیں بات علاقے یہ کے ہے، جو لوگ ہیں نا یہ بڑا وہ یہ آپ نے بڑا سینسٹیو ایشو چھیڑ دیا ہے. تو اچھا، معاشرے ویسے میں تو نا صفائی نصف سینسٹیو ایمان نہیں ہے. اچھا نہیں، ہاں صفائی نصف ایمان ہے. اچھا، اور عمران تو صاحب یہ اگر دیکھیں نا، ہم اپنے ایمان کے اوپر ہی چلیں تو نمازی بھی کرا سکتے ہیں، ایک ٹوٹی تو نمازی بھی ٹھیک کرا سکتے ہیں، واٹر ٹیپ یار سارا کچھ ہو ناٹ اے سکتا ہے. بگ ڈیل بالکل بیسیکلی. سارا اچھا کچھ اس میں نا صفائی تو- اوور آل ہوتا ہے، اس میں اگین وہ جو حکومتی ذمہ داری ہے نا وہ اس طرح سے ضروری ہے. دیکھیں ٹریفک رولز کو پابندی کرنی ہوتی ہے، گرین لائٹ پر چلنا ہے اور سرخ اس پہ رک جانا ہے، یہ ہم سب کی حفاظت کے لیے ہے. وہ سیٹ بیلٹ جو لگانا ہے ہماری حفاظت کے لیے ہے، ہیلمٹ پہننا موٹر بائک پر جو ہے وہ ہماری موٹر حفاظت کے بائک لیے سے مجھے یاد آ گیا کل موٹر پہ کیا ہوا آپ کو؟ موٹر وے پہ جو ابھی کل ہم جب موٹر وے پر آ رہے تھے تو موٹر وے کی سینٹر لین میں ہماری 3 لین روڈ ہے شیخوپورہ سے اور اس میں ایک موٹر بائک جا رہی تھی. شیخوپورہ کے ہرن میں نارتھ اسی ایریا جی اسی بالکل، ایریا. وہاں پر وہ چل رہی تھی. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ ان مطلب سب چیزوں حیران کو کن بات ہے یہ والی. میں تو رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا وزیر مواصلات سے کہ ہم نے اس وقت وہ کوشش کی، موٹر وے پولیس سے بھی نہیں رابطہ ہو سکا. اسلام آباد میں آٹو رکشا چل رہے ہیں ہاں. اور لوڈر I-10 میں سبزی منڈی سارا ایریا. اچھا، اور یہ کبھی خواب خیال بھی نہیں تھا. میرا یہ تصور بھی خیال نہیں ہے کہ دیکھیں اسلام آباد کی ٹیریٹری جو ہے رقبہ کو بہت بڑا نہیں ہے. وزیر اعظم کو تھوڑا سا بھی پنجابی میں ہم کہتے ہیں نا سا نکل گیا تھوڑا جا، وہ سانس مل گیا تھوڑا سا. میرا خیال ہے کہ وہ سیدھا کر دیں گے سارا. نہیں نقوی صاحب کر رہے ہیں نا، جا رہے ہیں ہر جگہ اسلام آباد میں جا رہے ہیں نقوی صاحب، اور انہی کا بنتا ہے. تو یہ جو بات انہوں نے کی ہے نا قربان نے کہ واقعی کہ اگر اسلام آباد کیپٹل کو آپ ان چیزوں سے محفوظ نہیں کریں گے تو باقی جگہوں پہ تو آسانی اچھا نہیں ہوگی. قربان صاحب یہ لاہور میں اور 3 اسلام اڈے آباد ہیں میں جو ہے نا بسوں کے ٹرکوں کے، اسلام آباد میں فیض آباد، کراچی کمپنی، پیر ودھائی، ٹھیک ہے، اور یہ شہر کے علاقے اب آ گئے ہیں نا. ٹھیک ہے، کبھی ٹھیک ہے باہر تھے لیکن اب نہیں ہے، اب یہ شہر پھیل گیا آپ آ رہا اور وہاں گاڑیاں دھل میرا رہی خیال ہے ہیں. کہ جب اسلام آباد ڈیزائن کیا گیا تھا، پلان کیا گیا تھا ٹاؤن پلانرز نے، اس وقت آپ اندازہ لگائے نا کہ پاکستان کی آبادی کتنی تھی. میرا خیال ہے 8-9 کروڑ ہوگی اس وقت انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی کام رہ جائے. چلے اچھا اچھا نہیں، اس میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں، یہ اسلام آباد اور لاہور 2 ایسے شہر ہیں جہاں پر ہم نے کامیابی کے ساتھ لاز کو امپلیمنٹ کرنے کی مثال دیکھی ہے. ڈینگی والے ایشو پہ، ٹریفک رولز کے حوالے سے نہیں، ڈینگی تو ایک بڑا پروجیکٹ ہے نا. ٹریفک رولز کے حوالے سے یہ دونوں شہروں میں بڑی سختی ہے، لوگ امپلیمنٹیشن کو مان رہے ہیں، اس اتھارٹی کو مان رہے ہیں گورنمنٹ کی، کیونکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے یہ سموک کے حوالے سے، آلودگی کے حوالے سے جہاں جہاں صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اگر لوگ چیزیں پھینک کر جا رہے ہیں، یہ ہم نے سیف سٹیز بنا لی ہوئی ہیں، کیمراز لگے ہوئے ہیں، ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے لوگوں کو. جہاں پر فصلیں جلائی جا رہی ہیں ان کو چیک کیا جا سکتا ہے، جن بھٹوں سے دھواں نکل رہا ہے یا جو فیکٹریاں آلودگی میں پھیلانے میں اپنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں ان سب کو چیک کیا جا سکتا ہے. تو ہماری اور پورے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، ان کے پاس ٹیمز موجود ہیں، ان کو صرف ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے، ان کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے اور ان سے کام لیا جائے. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا ایک اور چیز میں سننے میں ملی ہے کہ کوئی اینٹی سموک ٹارز ہوتے ہیں جو کاربن پورے بڑے بڑے ٹار ہیں، وہ بہرحال چائنا نے کاربن وہ آبزرو وہ کرتے ہیں، ایبزارب کر لیتے ہیں. ہاں جی، اور اس کے ہیرے بنا دیتے ہیں. کیسی بات ہے؟ ہیرے جو ہیں وہ علیحدہ سے بزنس، اور یہ والا صفائی والا بھی. میرا خیال ہے کہ مجھے وہ یاد آ گیا ایک شعر کے قربان صاحب کہ ایک وہ کہ جنہیں چاند کی دنیا کا تجسس، ہاں ایک وہ کہ جنہیں چاند کی دنیا کا تجسس، ایک ہم کے ابھی زلف کا خم ڈھونڈ رہے ہیں. ہمیں یہ بہت ساری یہ بڑی دور کی چیزیں نا، چائنا کیا کر رہا ہے، باقی ترقی یافتہ ممالک، ہم تو بہت پیچھے ہیں. ہم جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جیسے دوست کہہ رہا تھا کہ یہاں اب شہر میں وہ ٹریفک اگر چیکنگ والا عمل ہے تو وہ سنی سنائی باتیں ہیں، اب ویسے نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. نہیں انہیں نسبتاً فرق فیل ہوا. I-9 سارا آپ کا انڈسٹریل سیکٹر ہے، وہاں بڑی گاڑیاں
वहाँ पार्क होती हैं ट्रक्स और बहुत बड़े व्हीलर्स, और उसके आयल वहाँ चेंज होते हैं, उनकी सफाई वहाँ मोहसिन होती नकवी है। साहब के ये नोटिस में लाते हैं बात जी। ये वाली मोहसिन नकवी साहब के नोटिस में लाते हैं मिल मिला के। नोटिस में होगा, आपने जोर लगाना है बस। चलें जोर लगा देते हैं मिल मिला के। तो अब जो आप बात कर रहे थे ना फैजी साहब, जुबान वाली आलूदगी और सोच वाली आलूदगी, सियासी आलूदगी, उस पर ये 24 नवंबर की तारीख का ऐलान कर दिया। कोई कमेटी भी बनी है, फैसल चौधरी साहब कहते हैं कि जो बानी हमारे हैं तहरीक के, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और उस कमेटी को रखा है उन्होंने खुफिया रखा है। लकी कमेटी है जी, लकी कमेटी। तो आपके ख्याल में ये 24 को क्या होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने अडियाला जेल का फाटक तोड़ के ले आएंगे? ये तो पहले भी कई दफ़ा इन्होंने कहा था तोड़ के ले आएंगे, लेकिन वो AK-47 के बट मार के तो शीशे तोड़ के तो उन्होंने बताया कि नहीं हम जो है बस ये कर सकते हैं। इशू ये होना कुछ नहीं है, मगर ये जो कोशिश मुसलसल है ना, जो साजिश है कि किसी ना किसी तरीके से, आज मैं अंसार अब्बासी साहब की भी रिपोर्ट देख रहा था तो दी न्यूज़ में और जंग में वो सुपर लीड थी कि जी उसमें ये कहा जा रहा है मरो या मारो वाला जज्बा महात्मा समझते हैं कि ये होगा, और खुद अपनी जमात में ही लोग कह रहे हैं बस खुदा दा वास्ता। यार मुझे एक बात बताएं, लोग दुनिया में जेल में नहीं जाते। आज मैं हुसैन नवाज का बयान देख रहा था कि वो जो फैसला था पनामा से अकामा वाला, वो अकामा वाला भी दुरुस्त नहीं था, उससे बहुत अरसा पहले तो वो बंद हो चुका हुआ था कारोबार। लिहाजा एक तरफ वो भी तो गए ना, किसी ने ये तो नहीं कहा मुल्क जला दो, किसी ने ये तो नहीं कहा शहदा की तज़हीक कर दो। लिहाजा एक बंदा अगर अंदर है और अपने करतूतों की वजह से है, यार फितना ही हो गया है। लिहाजा आप जो है वो कम से कम उसके लिए आप सड़कों पे आएंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, आप फिर क्रेने लेके चल पड़ेंगे। लिहाजा उससे मईशत का, आपने भी स्मोक की बात की पहले हिस्से में, मुझे बताएं वो पेशावर का अंदर जो वो लगा हुआ है, जो वो उसे कहते हैं आला, जो बताएगा माहौलियाती आलूदगी कितनी है, वही खराब पड़ा हुआ है, वो 10 साल से खराब पड़ा हुआ है। यार ये काम करने वाले आप तो बिलियन ट्री और सुनामी तबाह कारियों वाला जो मंसूबे लाने वाले थे, आप तो दरख्तों की बात करते थे, और 10 साल से आपका वो सिस्टम ही नाकारा पड़ा हुआ है। इसको कितनी दिलचस्पी इनको होगी माहौलियात से। लिहाजा वो जो मैंने बात की, देखें इमरान शफकत साहब, हमने भी देखा अपनी ज़िंदगी में, तालिब इल्मी में, फिर प्रेस क्लब के, हम इलेक्शन भी लड़ते हैं, सारा कुछ देखते हैं। मुझे बताइए कि जब तक हम बैठते नहीं ना, मसला हल नहीं होता। अगर आमने सामने खड़े रहेंगे, यहाँ एक महात्मा वजीर आजम था, वो 6-6 कुर्सियां फलांग के जाता था अपोजिशन लीडर से या जरदारी साहब से, हाथ ना मिलाना पड़ जाए। यार आप जब बात नहीं करेंगे और आप जब निशाने पे अपनी जबान को आप क्लाशनकोव बना लेंगे और उस पर निशाने पे हर एक को रखेंगे, छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा, वो ये है, वो ये है। आपने इदारे नहीं छोड़े, आपने हमारी शख्सियात नहीं छोड़ी, आपने खवातीन नहीं छोड़ी, आपने अदलिया नहीं छोड़ी, आपने फौज नहीं छोड़ी, सियासतदान नहीं छोड़े, उलमा भी नहीं छोड़े थे जो आजकल फिर नेड़े हो गए हैं। लिहाजा मसला सिर्फ इतना है कि अगर आप हर एक को निशाने पे रखेंगे तो ये मसले कौन हल करेगा? किस चीज के TADA ले रहे हैं अपोजिशन वाले, PTI वाले, किस चीज के लिए यहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में आके बैठे हुए हैं, किस लिए वो सरकारी वसाइल पे जिंदा है? अगर उन्होंने कानून साजी नहीं करनी, अगर उस पर बात ही नहीं करनी, तो बेचारे कहते हैं नक मत करो यार। नहीं तो फिर अब या तो वो सुना है कल जो इन्होंने गिरफ्तार किए थे, वो गिरफ्तारी हुई थी, बल्कि उन्होंने दी थी, बल्कि उनकी डिमांड के ऊपर गिरफ्तारी हुई थी कि हमें मिलने से रोकें। अच्छा कौन थे? दूसरा वो आपने उमर अयूब साहब, और वो जो खुद आजाद, वो जो स्पीकर थे, नहीं वो वो भी हैं जो खुद आजाद हुए और पूरी पार्टी का नाम सुन्नी ताज कौंसिल रख दिया ना, अपने टिकट पे भी नहीं लड़ सके, वो भी थे। उनके बारे में सुना। एक खौफनाक की जो बात है आज अंसार अब्बासी की रिपोर्ट में कि जो मफरूर है, जो बैरून मुल्क भागे हुए हैं, वो जोर लगा रहे हैं वहां बैठ के कि जी जरूर मरो या मार दो वाली तहरीक चलनी चाहिए, बड़ा धरना होना चाहिए। यार वो खुद तो पहले आए, कासिम आए, सुलेमान आए, टैरियन साहब के साथ आए, वो क़यादत करें आके यहाँ पे। स्वीडन में बैठे हुए हैं, स्पेन में कहीं बैठे हुए हैं, स्वीडन में गए हुए हैं, और वो लोगों से मिलके तो वो कह रहे हैं कि जी कि ये पूरी दुनिया में हमने 24 को और आपने उसमें देखा यहूदी भी आए हुए हैं, बाज इनके वहां पे जो एहतजाज हुए हैं, उनके अंदर बाकायदा रिजवान रजी साहब की ये मैं पोस्ट देख रहा था, देख लो की शक रह गया। बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं सर पूरी दुनिया में? अच्छा वैसे सवाल ये है कि ये मुझे तो याद भी नहीं पड़ता कि ये अडियाला से कितनी कॉल है एहतजाज की,
تو لوگ ابھی تک ان کا احتجاج کامیاب کیوں نہیں ہو سکا؟ لوگ ظاہر ہے کہ نہیں نکلے، کیوں نہیں نکلے؟ لوگوں کے نہ نکلنے کی وجہ سے لاہور کو تو میں نے لا تعلق دیکھا ہے، جب یہ لاہور میں آئے تھے نا جلسہ کرنے، تو لاہور تو لا وہ تعلق لا تعلق ہمیں اس لیے نظر آتا ہے کہ اس تعداد میں جیسے وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ آ جائیں گے، وہ نہیں نکل رہے ہیں، وہ جلسہ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جو احتجاج کی کال دے رہے ہیں اس کے لیے شرپسندوں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہونا ضروری نہیں ہوتا، وہ 2 درجن شرپسند بھی جو ہیں وہ امن کو تباہ کرتے ہیں اور وہ نیوز بناتے ہیں جو تحریک انصاف چاہتی ہے دنیا میں دکھانے کے لیے۔ ایک طرف حکومت ان کوششوں میں لگی ہوئی ہے، جب وزیر اعظم مختلف ممالک کے دورے کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے ہم لوگوں کو آفر دے رہے ہیں یا دعوت دے رہے ہیں کہ پاکستان میں آئیں انویسٹمنٹ کریں، ہمارے دوست ممالک کے ساتھ ہمارے معاہدے ہو رہے ہیں، ایم او یوز ہو رہے ہیں، ایگریمنٹس اگلی سٹیج پر جا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ ہمارے سی پیک کا فیز 2 سٹارٹ ہو رہا ہے، تو ایک طرف تو ہم اپنی معاشی ترقی کی طرف بڑھنے کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف تحریک انصاف یہ خبر دنیا کو دینا چاہ رہی ہے کہ پاکستان میں استحکام نہیں ہے، پاکستان میں بد امنی ہے، جو انویسٹر کو ڈرانے کی بات ہے۔ تو ان کا ایجنڈا صرف یہ ہے کہ پاکستان میں استحکام نہ آئے، وہ نہ معاشی استحکام ہو نہ سیاسی استحکام ہو۔ سیاسی طور پر وہ ناکام ہو چکے ہیں، الیکشن کا وقت گزر گیا، انہوں نے جو اپنی کوششیں کرنی تھی کر لی ہیں، اب وہ معاشی طور پہ عدم استحکام کا شکار کرنے کے لیے یہ ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ اور یہ جو بیرونی ممالک میں ہمیں نظر آتی ہے نا ان کی ایکٹیویٹی، یہ تو وہ ان کا ایجنڈا ہے، وہ تو اس کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، کہاں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، کہاں سے اس کو ہلا شیری ملتی ہے، وہ سارے ایلیمنٹس وہ ہیں۔ آپ اشارے میں کہہ تو گئے تھے کہ پیچھے کون ہے، تو وہ سارے ایلیمنٹس ہیں نا کہ آپ کو یہاں پر تو 500 لوگ نہیں ملتے پورے پاکستان میں۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو پلان ہے جس کا یہ دوست نشاندہی کر رہے ہیں وہ آخری مراحل میں آخری سانسیں لے رہا ہے۔ اچھا جی بالکل میری اسیسمنٹ ہے۔ اب اس کال سے یہ اندازہ ہے کہ پارٹی 2 حصوں میں بٹ جائے گی، کیونکہ ابھی سے اس میں بہت ساری کھینچا تانی ہے۔ ایک گروپ ہے کہ ہمیں اس حد تک نہیں جانا چاہیے، دوسرے وہ لوگ ہیں جیسے باہر بیٹھے ہیں ان کا یہ ہے کہ مرنا ہے مارنا ہے۔ لیکن اب جو نوجوان ہیں خاص کر کے جو اس جماعت کو اس کی اسٹرائک کال کو زندگی بخشتی رہی، ان بھروسہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ایک کال گنڈا پور نے دی تھی، اسلام آباد میں ککھ بھی نہیں ہلا تھا، ڈی چوک کی، ٹھیک ہے، اب بھی ایسا ہی ہے۔ آج اعلان ہوا اور ہر دفعہ ایک مختلف شخص جاتا ہے ملاقات کرنے اور وہ مختلف شخص مختلف پیغام لے کے آتا ہے۔ تو اب بھی یہ اس کی سیاسی جماعت ایز اے سیاسی جماعت کسی کو خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ٹوٹے، مزید بکھرے، اس کے حصے ہوں، اس میں انتشار ہو، وہ مثبت اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن پی ٹی آئی خود اگر ایسا ماحول بنانے جا رہی ہے یا اس کے بانی بنانے جا رہے ہیں تو پھر تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ ہم سندھی نصاب میں پرائمری میں پڑھتے تھے، ایک سبق تھا جعفر، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ بکریاں چراتا تھا، جنگل بھی جاتا تھا، ہر دوسرے دن وہاں جا کے پکارتا تھا کہ بھیڑیا آ گیا، بھیڑیا آ گیا، اور ہم اس کو بگھڑ کہتے تھے، سندھی میں بگھڑ کہتے ہیں۔ تو لوگ چلے جاتے تھے یار اس کو بچانا ہے، تو لوگ پہنچتے تھے تو وہ کہتا تھا کہ میں نے مذاق کیا ہے نا، ایک مرتبہ، دوسرے مرتبہ لوگ گئے، تیسری مرتبہ واقعی جب بھیڑیا آ گیا تو لوگ نہیں گئے۔ تو یہ چیزیں ایک حد بھی ہوتی ہے نا چیزوں کی کہ آپ لوگوں کو کہاں تک آزمائیں گے۔ جو مشکل میں ہے معاشی طور پہ بے روزگاری کے حوالے سے، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، کے پی کے سے لے کے پنجاب، سارا آپ کا اسلام آباد، یہ سارے علاقے اب راتوں کو گاڑیاں نہیں چل سکتی، آپ کی ٹریفک نہیں چل رہی، اور آپ اسی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ ایک بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئیں گے، اب کوئی گھر واپس نہیں جائے گا۔ یہ اشارہ تو ہے کہ وزیر اعلیٰ نے بات کی کے پی کے، نہیں بلکہ نور اللہ صاحب اس نے تو جو کہا تھا نا، وہ یہ کہا تھا کہ ہمارے یہاں میتیں آئیں گی، ہمارا جنازہ پڑھا دینا، مطلب شک کے کہ ہمارا جنازہ بھی پتہ نہیں پڑھا جانا ہے کہ نہیں پڑھا جانا۔ لہٰذا اس قسم کے جذبات جب آپ دیں گے نوجوانوں کو، جب آپ بچوں کا طرز تخاطب بگاڑ دیں گے، جب اوئے توئے پہ آ جائیں گے، آپ جناب ختم ہو جائے گا، تو تڑاک پہ رہیں گے، الزام لگائیں گے، تو یار پھر کئی تو ہے نا جنہوں نے کڑے پہنے ہوئے ہیں دولت شاہ والے، لہٰذا وہ تو اسی پہ ہی جڑ جاتے ہیں۔ ایشو یہ ہے جس طرح قربان بلوچ صاحب کہہ رہے تھے نا، ایک تو احتجاج کی کال، ایک بیرونی کال جس کا انہیں بہت زیادہ انتظار ہے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے جس طرح قربان نے کہا نا کہ اس احتجاج کی کال کے بعد جو ہے نا وہ کال پڑ جانا ہے ورکروں کا،
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اب بار بار کتنا نکلیں، کیوں نکلیں، کوئی وجہ بھی تو ہو نا. یہ بات تو اس طرح سے نکلے بھی نہیں ہے. نہیں تو وہ نکلے نکلے نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ عادت نکلتی نہیں ہے، ہم جا کے ڈنڈے کھاتے ہیں. اور وہ جو صاحب کہہ رہے تھے کہ 4 لاکھ بندہ جو ہے وہ آئے گا، عدالت اور قانون تو ہمارے لیڈر کو رہا نہیں کر سکتا کیونکہ کام بھی بڑے غلط ہوئے ہیں. اچھا تو اگر نکلوانا ہے ان کو جیل سے تو پھر 4 لاکھ بندہ تو ہونا چاہیے، کم از کم 10,000 5,000 15,000 بندے سے بات نہیں بنے گی. خود وہ جلسے میں آتے نہیں کسی میں. اچھا یہ لاکھوں والے بندے تو نہیں آئیں گے، لیکن آپ یہ دیکھیں سب سے خطرناک اس میں بات یہ ہے کہ ایک پورے صوبے کی حکومت ہے KP کی، وہ اپنے فرائض انجام دینے کی بجائے، عوام کی خدمت کرنے کی بجائے وہاں سے اپنی مشینری، اپنی گاڑیاں، اپنی کرینیں، اپنی ایمبولینسیں، اپنی فائر بریگیڈز وہ اٹھا کر وفاق پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں میرا اختیار ہے، میری اتھارٹی ہے. فیصل کریم کنڈی آج کہہ رہے تھے کہ 2 حکومتیں چل رہی ہیں KPK کے اندر، ایک گنڈا پور کی ہے اور ایک بشرا بی بی پنکی پینی کی ہے. تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹرمپ سے جو آسرا تھا وہ ختم ہو گیا. نہیں سر وہ ختم نہیں ہوا، اسی کو ان کی پلاننگ یہ ہے، وہ چاہ رہے ہیں دیکھیں ٹرمپ نے اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا. اچھا وہ لوگ اب ورکنگ میں آ رہے ہیں نا، تو یہ وہاں پر یہ خبر دکھانا چاہ رہے ہیں، ان کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت بے چینی ہے، پاکستان میں ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے. وہ چاہتے ہیں کچھ لاشیں ملیں ہمیں، ہنگامے ہوں، آگ لگے، لوگ لڑ رہے ہوں، مر رہے ہوں. وہ بیسیکلی یہ چاہتے ہیں، وہ آگے دکھانا چاہ رہے ہیں، وہ وہاں دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں کتنا انریسٹ ہے، کتنا خراب ہو گیا اور آپ انٹرفیئر کریں اس میں. کل میں رپورٹ دیکھ رہا تھا، جو انہوں نے آگے لوگ جو لے کے آ رہے ہیں نا، وہ دے آر ناٹ انٹرسٹڈ ان مہاتما. اور یہ بھی خبریں شروع ہو گئی ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دیٹس نان آف آر بزنس بیسیکلی، کہ یہ ایشو نہیں ہے کہ اب ایک بندے کے چکروں میں پڑ جائیں اور ادھر ہی ان کے اور بڑے مسائل. میری ایک تجویز ہے میری کہ اب حکومت کو جو یہ جو ان کے ہمیشہ اس کو اسٹرائک کو کامیاب کرتی ہے نا، اس عمل کو حکومت چھوڑتی. یہ اسلام آباد بند کرنا ہے، لاہور بند کرنا ہے، موٹر وے بند کرنا ہے، یہ بند کرنا ہے. میرے خیال میں اب اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہونی، کوئی آسمان نہیں گرنے والا. تو یہ بہت سارے یہ تاثر ہوتا ہے کہ حکومت خود ہی ایسا ماحول نہیں، پھر جو آباد کیے گئے دوبارہ سے دہشت گرد یہ چیز دوبارہ سے آباد ہوئے ہیں، ان کی سکریننگ تو کرنی پڑے گی نا. مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نوراللہ صاحب نے بات کہی کہ انتشار، دیکھیں جو امن برباد کرنا ہو وہ تو ایک گولی کافی ہوتی ہے اس کے لیے. سر ایس سی او ہو رہی تھی نا پاکستان میں، ایس سی او سمٹ جو ہو رہی تھی وہ اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش تھی نا بیسیکلی. تو اگر ہم انہیں کھلی چھٹی دے دیں، وہ 200-400 لوگ آتے ہیں، 3 بندے ہوں چلتی سڑک کے اوپر 3 گاڑیوں کے اوپر پتھر پھینکیں، ٹریفک بلاک ہو جائے. وہ ایک ذہنی مریض نے پورے اسلام آباد کو مشکل میں، ایک ذہنی مریض کو پورے اسلام آباد کو مشکل میں ڈال دیا تھا. کراچی کے اندر جو چائنیز کے ساتھ ہوا، دیکھیں وہ کہاں سے گاڑی خریدی گئی اور کس طرح خریدی گئی، سندھ انٹر ہوئی، ایئرپورٹ پہ پہنچی، دہشت گردی کی کاروائی ہوئی. لہٰذا سکریننگ تو کرنی پڑے گی اور اس کے حوالے سے تو ہمیں چکنا تو رہنا ہوگا، کیونکہ انہوں نے وہ ایک ہمارے تو چائے کا کپ بھی نہیں آیا، بہرحال وہ چائے کا کپ جو کابل میں پیا گیا ہے، اس کے بعد جو ہوا اور پھر جس طرح آباد کاری ہوئی، مسلح لوگ لاہور تک پہنچے، کانا کی پہاڑیوں تک پہنچے. لہٰذا اس میں اب دیکھیں نا کہ ہمیں دیکھنا تو پڑے گا نا، ٹوٹل نہیں چھوڑا جا سکتا قربان بلوچ صاحب، ورنہ تو ان کا کوئی پتہ نہیں ہے. نہیں وہ ٹھیک بات ہے، قانون کو تو اپنے راستہ تو بنانا ہے. لیکن احتجاج کا جو طریقہ نا دنیا بھر میں ہوتا ہے، لیکن وہ پورا من احتجاج ہونا چاہیے. یہ دھمکیاں دے کر نہیں آ سکتے آپ کے، ہم وہاں جو ٹون ہے آپ جو بات کر رہے ہیں، آپ میرا خیال ہے کہ وہی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ ریاست کو دھمکیاں اور ہیٹ سپیچ کی اجازت نہیں ہوتی کہیں بھی دنیا بھر میں. ایسے ہی. اچھا نہیں، یہ جو اب کہا جا رہا ہے، میں اگین اسی بات کے اوپر آ رہا ہوں کہ جی مطلب یہ کہ اب ہم گھروں کو واپس نہیں جائیں گے، اس کا مطلب ہے کہ ہم یا مریں گے، یا کھل کے کہا انہوں نے. جی. اچھا لائے عمل کیا ہے؟ ابھی تک وہ بھی سامنے نہیں آیا. اچھا نہیں، وہ کہہ رہے وہ کہتے ہیں اپنے مطالبات کی منظوری تک نہیں جائیں گے. وہ مطالبات کیا ہیں یہ بھی نہیں سامنے آیا. نہیں مطالبات تو کیوں ہوگی کہ لیڈر کو چھوڑے. مطالبہ تو ان کا یہ ہے، کیسے پاسبل ہے؟ مطالبہ ان کا پتہ کیا ہے کہ صرف اڈیالہ سے ہی نہیں نکلیں، وہ سیدھے وزیر اعظم ہاؤس بٹھائے جائیں اور تب جا کے ہمیں سکون ہوگا. پھر ابا جی دوبارہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کسی کو بھی. لہٰذا وہ تو یہ چاہ رہے ہیں، مگر یہ نہیں ہو سکتا. یہ انہیں بتایا. اب دیکھیں وہی بات ہے، میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں، آپ
میں مرحومین کا ذکر نہیں کرتا, ڈاکٹر صاحب کا بھی نہیں کرتا, حکیم صاحب کا بھی نہیں کرتا, شہید کا, شورش کا بھی نہیں کرتا, بس ایک دفعہ سن لیں. وہی پیچھے کڑیاں ہیں پاکستان کو کس طرح عدم استحکام کا شکار کرنا ہے. سی پیک کی بات ہے, وہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہا, ہمارے تعلقات خراب کرنے کی بے تحاشا کوششیں کی جاتی ہیں. لیکن چین بھی کھڑا ہے, ڈٹ کے تو وہ کھڑا تھا نا اپنے والوں جو جا کے سیکلہ مانگتا ہے. لہذا اب یہ کھڑے ہم ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. بات ٹھیک ہے ٹیکنیکلی کہ اب ان میں حوصلہ نہیں رہا ان ورکروں میں کہ آئیں گے اور وہ بہت زیادہ, لیکن پھر بھی کوئی پتہ نہیں ہے. دائیں والا فرشتہ جو کہہ رہا ہے میرا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 3 بندے بھی ہون تو سیاپا پا سکتے ہیں. ایک پھل جڑی ہے نا, اور خاص طور پہ وہ لوگ جن کی ویڈیوز آڈیوز ہم تک آ رہی ہیں, سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں, کون سا نیٹ ورک ہے, کس طریقے سے ہم حملے کرتے ہیں, کس طریقے سے دھماکے کرتے ہیں, وہ ان کو چھوڑا نہیں کھولا جا سکتا. قربان بلوچ صاحب 1 منٹ رہ گیا پیچھے. 9 مئی کسی سیاسی جماعت کے اس کے کیا اس کو کہیں گے ٹریک کے اوپر ہو اور اس کو وہ توقع بھی کرے کہ وہ اس کو کھلی چھٹی ملے یا ملنی چاہیے, یہ آپ کے خیال میں ممکن ہے؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس وقت میں بہت فرق آ گیا. اوکے جی بالکل. اور جو ایک ہمدردیاں تھی لوگوں کی, نوجوانوں کی, اور ایک امیدیں تھی, اور وہ بالکل چیزیں اس سے مختلف ہو گئی ہیں. اور آپ اب سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں تو آپ کو وہ چیزیں نہیں ملنی اور نہیں مل رہی ہیں, اور ان کو کوئی سپورٹ اس طرح کی نہیں مل رہی جو اس وقت کی بات تھی. اصل میں تو بہت فرق پڑ گیا. نہیں, جذبات عوام کے جذبات کے ساتھ ساتھ وہ جو سہولت کاری ہو رہی تھی وہ بھی نہیں ہے. اب حکومت نے اور ریاست کے سطح پہ جو چیزیں مینج ہو گئی ہیں, چیزیں بہتر ہو گئی ہیں, اب ٹھیک ہونے جا رہی ہیں, تو اب انہیں وہ سہولت کاری نہیں ہے. میرے خیال میں حکومت کو بڑا کلیئر سٹانس لینا چاہیے کہ اس دہشت گردی کی, شدت پسندی کی اجازت نہیں دی جا سکتی, نہیں دی جا سکتی. اور جو احتجاج ہے وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق اس کی بھی لمیٹیشن ہیں, اور حکومت جو ہے اس نے ان لمیٹیشنز کا بہرحال کوئی اور خیال رکھے نہ رکھے, حکومت نے یہ رکھنا ہوتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے ابھی کے لیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بہت بہت شکریہ. درست ہر وقت بر وقت.